بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سردار ساجد نور اور آپ میرا یوٹیوب چینل سردار ساجد نور دیکھ رہے ہیں۔ میرے وہ بھائی جو پہلی بار ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام حج کے حوالے سے ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ چند مخصوص پوائنٹ پر ہم مختصر گفتگو کریں۔ نمبر 1 حج کی قسمیں، نمبر 2 حج کے فرائض، نمبر 3 حج کے واجبات، نمبر 4 حج کے 5 ایام۔ نمبر 1 حج قران، نمبر 2 حج تمتع، نمبر 3 حج افراد۔ حج قران وہ حج ہے جس میں حاجی عمرے اور حج کا احرام ایک ہی ساتھ نیت کر کے باندھتا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد عمرے کی ادائیگی کے بعد وہ حلق یا قصر نہیں کرواتا اور اسی احرام میں رہتا ہے اور حج میں اپنے وقت پر جا کر احرام کھولتا ہے، اور حج کی اس قسم میں قربانی واجب ہے۔ نمبر 2 حج تمتع۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ اس میں حاجی پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے، پھر عمرے کی ادائیگی کے بعد وہ حلق اور قصر کرواتا ہے، اور اس کے بعد وہ احرام کی جو پابندیاں ہیں ان سے آزاد ہو جاتا ہے، اور عام سلے ہوئے کپڑوں میں باقی ایام وہاں پہ گزارتا ہے اور احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حج کی اس قسم میں بھی قربانی واجب ہے۔ نمبر 3 حج افراد۔ حج افراد وہ حج ہے جس میں حاجی 8 ذی الحج کو میقات سے احرام باندھ کر، یا وہ حدود حرم کے اندر ہے تو وہاں سے احرام باندھ کر وہ ڈائریکٹ حج کے لیے چلا جاتا ہے، اور حج کی اس قسم میں قربانی واجب نہیں ہے۔ پھر 6 واجبات ہیں۔ نمبر 1 وقوف مزدلفہ، نمبر 2 رمی جمرات، نمبر 3 قربانی، نمبر 4 قصر یا حلق کروانا، نمبر 5 طواف زیارہ کے بعد سعی یعنی صفا مروہ کرنا، اور نمبر 6 طواف الوداع۔ یہ 6 واجبات ہیں۔ حج کے جو 3 فرض ہیں اگر وہ رہ جائیں تو حج نہیں ہوتا، اور اگر یہ واجبات رہ جائیں تو بندے پر یا حاجی پر دم لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ ایک یعنی بھیڑ یا بکری حدود حرم میں ذبح کر کے دینا پڑتی ہے۔ حج میں جانے والے جو حجاج اکرام ہیں ان سے گزارش ہے کہ حج پر جانے سے پہلے اچھے طریقے سے حج کی تیاری کر لیں، یعنی وہ علماء اکرام سے رابطہ کریں، کتابیں پڑھیں، یوٹیوب پر ویڈیو دیکھیں، یعنی اچھے طریقے سے ان کو حج کی تمام معلومات آنی چاہیے تاکہ وہاں پر کوئی پریشانی نہ ہو، یا حج سے واپس آنے کے بعد کسی چیز کا پتہ ہو تو افسوس نہ ہو کہ میں یہ کام نہیں کر سکا۔ اس لیے حج پر جانے سے پہلے اچھے طریقے سے حج کی تیاری کر لیں۔ پھر دوسری جو چند ضروری چیزیں ہوتی ہیں سفر کے لیے وہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ آپ کے پاس 2 سوٹ کیس آنے چاہیے، ایک وہ جس میں آپ چند ضروری سامان وہ رکھیں گے جو آپ کا سامان جمع ہو جائے گا، اس میں آپ تقریباً 3 سوٹ کپڑے رکھ لیں، ایک تولیہ رکھ لیں، ایک کنگھی رکھ لیں، اور باقی دانت صاف کرنے والا جو مسواک یا برش جو بھی استعمال کرتے ہیں وہ رکھ لیں، اور احرام کے 2 جوڑے رکھیں، ایک اس بیگ میں رکھ لیں جو آپ نے جمع کروانا ہے، اور مرد حضرات ایک اپنے ہینڈ کیری میں رکھیں، کیونکہ جو سامان آپ کا جمع ہو جائے گا وہ آپ کو جدہ میں ملے گا، اور میقات راستے میں آتی ہے، احرام آپ نے اس سے پہلے باندھنا ہے، اس لیے احرام کا ایک جوڑا اپنے ساتھ رکھیں۔ اور جب آپ ایئرپورٹ پہنچیں گھر سے غسل کر کے اپنے جسم کے جو فالتو بال صاف کریں، خوشبو لگائیں، تیار ہو کر گھر سے نکلیں۔ عورتوں کا جو احرام ہے وہ ان کا اپنا لباس ہے، ہاں لباس ایسا ڈھیلا ڈالا ہونا چاہیے، عبایا استعمال کریں، اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ بڑے مقدس مقام پر جا رہی ہیں، وہاں پہ بہت رش ہوتا ہے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو بہت رش کی وجہ سے آپ کا خوبصورت لباس ہونا چاہیے جو ڈھیلا ڈالا ہو، عبایا استعمال کیا ہو، تاکہ آپ اس مقام پر کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اللہ کی ذات ناراض ہو جائے۔ مرد حضرات ایئرپورٹ پر مخصوص جگہ بنی ہوتی ہے، وہاں پر آپ احرام باندھیں، اپنے سر کو ڈانپیں، 2 رکعت نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ نیت کریں، اپنے سر کو کھول دیں، اور پھر آپ تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ 1 دفعہ پڑھنا لازم ہے اور 3 دفعہ پڑھنا افضل ہے۔
مرد حضرات اونچی آواز میں پڑھیں اور عورتیں اتنی اونچی آواز میں پڑھیں جو ان کو خود سنائی دے۔ پھر وہاں سے آپ جدہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ جب آپ جہاز میں ہوں گے تو راستے میں جب جہاز میقات سے گزرتا ہے تو اس سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے آدھا گھنٹہ پہلے کہ اب جہاز میقات سے گزرنے والا ہے۔ اگر آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، نیت نہیں کی، تو جب اعلان ہو میقات سے گزرنے سے پہلے آپ نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں۔ پھر جب آپ جدہ میں پہنچ جائیں گے، وہاں پر آپ کے آگے جو محلمین ہیں وہ موجود ہوں گے، یا جو پرائیویٹ ٹور آپریٹر ہیں وہ موجود ہوں گے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر بہت سارا ٹائم لگتا ہے۔ حج میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ وقت کا ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ عام حالات میں اگر آپ عمرے کے لیے جائیں تو جہاں آدھا پونا گھنٹے میں فارغ ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں بھی 5-6 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کی جو ضروری میڈیسن ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں، چند اگر جو خشک و میوہ جات ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں کہ وہاں پہ زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے۔ صبر تحمل کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ حج ایک جسمانی اور مشکل عبادت ہے، اسی لیے اللہ نے صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک دفعہ فرض کی، تو اس کو خوبصورت بنائیں۔ پھر وہاں سے جو آپ کے معلمین ہیں وہ لے کے آپ کو مکہ مکرمہ جائیں گے۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچیں تو بلڈنگ میں اپنا سامان رکھیں، اگر تھکاوٹ ہے تو آپ آرام کر لیں۔ ایسی حالت میں عمرے کے لیے نہ جائیں کہ نیند ہو، تھکاوٹ ہو، تو پھر عبادت کے اندر وہ جو خوبصورتی ہے وہ نہیں رہتی۔ آپ آرام کریں، آرام کرنے کے بعد جب آپ فریش ہو جائیں اس کے بعد آپ وضو کریں اور پھر آپ حرم کی طرف جائیں۔ اگر گروپ ہے تو گروپ کی صورت میں جائیں، اگر فیملی ہے تو فیملی کی صورت میں جائیں۔ حرم میں جب آپ پہنچیں گے، اب آپ اس مقدس مقام پر پہنچ گئے جو انبیاء کی سرزمین ہے، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے، جس گھر کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر کیا، جس کے پتھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے پکڑائے، جو اللہ کے نبی کا جائے پیدائش ہے، جہاں کہ اللہ کے نبی کا بچپن، جہاں اللہ کے نبی کی جوانی گزری، جہاں بے شمار انبیاء علیہ السلام آئے، جس شہر کی اللہ نے قسم کھائی، جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ پہلا گھر ہے جو دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے جو تعمیر کیا گیا، وہ یہی مکہ کے اندر ہے۔ یعنی اس عظیم مقام پر آپ پہنچ چکے ہیں۔ حرم میں اندر داخل آنے سے پہلے آپ باہر مین حرم کے کچھ دروازے ہیں، کیونکہ اندر بہت رش ہوتا ہے، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، فیملیز الگ ہو جاتی ہیں، پھر پریشانی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں عبادت میں خلل پڑ جاتا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ جب آپ حرم میں داخل ہوں تو حرم کے چند معروف دروازے ہیں، باب العبدالعزیز، باب الفاد، باب العمرہ، باب العبداللہ، باب السلام، باب الفتح، یہ اس طرح اور بھی چھوٹے دروازے ہیں، ان کے نام بھی ہیں، نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ آپ جس دروازے سے اندر داخل ہوں اس کا نمبر بھی لکھ لیں، نام بھی لکھ لیں اپنے پاس، یہ یاد کر لیں، تاکہ اگر اندر کوئی بھول جائے تو یہ طے کر کے نکلیں کہ اگر اندر کو بھول جائے تو وہ اپنا طواف صحیح اپنے پورے شوق کے ساتھ اپنی عبادت کرے، اور جب وہ فارغ ہو جائے عمرے سے تو اس دروازے پر، اس جگہ پر آ جائے تاکہ آپ کو وہاں پر پریشانی نہ ہو۔ اب آپ اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی پہ درود پڑھیں، مسجد کی دعا پڑھ کے آپ اندر داخل ہوں۔ اس عظیم مقام پر آپ پہنچ چکے ہیں جس کے لیے آپ نے سفر کیا، وہاں عاجزی کے ساتھ اندر جائیں۔ جب بیت اللہ پہ پہلی نگاہ پڑے تو خوب دل بھر کے دعائیں مانگیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑے اور جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی، تو پھر وہاں پہ کھڑے ہو کر، راستے میں نہ کھڑے ہوں، سائڈ پہ کھڑے ہو کر خوب شوق سے، ذوق سے پھر دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اپنے وطن کے لیے دعائیں کریں۔ جب خوب دعائیں کر لیں تو پھر آپ مطاف میں جائیں اور جا کر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوں۔ یہ وہ مبارک پتھر ہے جو جنت سے آیا اور بیت اللہ کے کونے میں نصب ہے، جس کے ارد گرد چاندی کا ایک کور بنا ہوا ہے۔ وہاں پر آپ سیدھ میں کھڑے ہو کر، اگر آپ پیچھے مڑیں گے تو آپ کو گرین لائٹس بھی نظر آئیں گی، یہ وہ جو حجر اسود ہے اس کی سیدھ کو ظاہر کرتی ہیں۔ وہاں اگر ممکن ہو تو بوسہ دیں، جو کہ عام حالات میں، ایسے حالات میں ممکن نہیں ہوتا، بہت رش ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے بسم اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے آپ شروع کریں۔ اس عمل کو استلام کہتے ہیں۔ یہاں پر جب آپ پہنچیں گے تو مرد حضرات اپنا دایاں بازو ننگا کر لیں، نیچے سے احرام کو گھما کے بائیں بازو پہ ڈال دیں، اور یہاں سے پھر آپ جو باب کعبہ ہے اس کی طرف آپ چلیں گے۔ یعنی جب آپ عمرہ طواف شروع کریں گے تو بیت اللہ آپ کی دل والی سائڈ پہ ہوگا، بائیں سائڈ پہ ہوگا۔ اس طرح پھر آپ نے ایک پورا چکر کاٹ کے جب دوبارہ حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے تو یہ ایک چکر ہو جائے گا۔
مرد حضرات جو پہلے 3 چکر ہیں اس میں تھوڑا تیز اکڑ کے چلنا ہے، اس عمل کو رمل کہتے ہیں، یہ سنت ہے، اس طریقے سے 3 چکر لگانے ہیں، اور باقی جو چکر ہیں 4 وہ عام رفتار سے لگانے ہیں۔ عورتیں عام ہی حالات میں چلیں گی جس طرح وہ عام نارمل چلتی ہیں۔ اس طرح 7 چکر لگانے کے بعد آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ مقام ابراہیم پر تو ممکن نہیں ہوتا، بہت رش ہوتا ہے، اس کے برابر پیچھے یا حرم میں کسی بھی جگہ پر اگر جگہ ملے تو آپ وہاں پر 2 نفل ادا کریں، پھر زمزم پئیں، پھر آپ صفا کی طرف جائیں۔ صفا پہاڑی پر جا کر آپ بیت اللہ کی طرف مڑیں تو کعبہ آپ کو نظر آئے گا، وہاں پر بھی کھڑے ہو کر آپ خوب دعائیں مانگیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ جو صفا مروہ ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہاں پر کھڑے ہو کر خوب دعا مانگیں اور پھر وہاں سے مروہ کی طرف جائیں۔ صفا سے مروہ پہ پہنچیں گے تو 1 چکر ہو جائے گا، مروہ سے صفا پر پہنچیں گے تو 2 چکر ہو جائیں گے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگانے ہیں۔ 7 چکر لگانے کے بعد آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ مرد حضرات جو حج تمتع کر رہے ہیں، جنہوں نے عمرے کی نیت سے احرام باندھا ہوا ہے، وہ حلق اور قصر کروائیں گے اور اس کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ حج قران کرنے والے یہاں پہ حلق اور قصر نہیں کروائیں گے، ان پر وہ احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ قائم رہیں گی۔ احرام کی پابندیاں کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے بال نہیں کٹوانا، آپ نے ناخن نہیں کٹوانے، آپ نے خوشبو نہیں لگانی احرام باندھنے کے بعد، آپ نے شکار نہیں کرنا، میاں بیوی کے تعلقات نہیں قائم کرنے، یعنی بہت ساری چیزیں جو عام حالات میں حالات یا حلال یا جائز ہیں، احرام کی حالت میں وہ حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو احرام کہا جاتا ہے۔ تو تمتع کرنے والے اس کے بعد احرام کھول دیں گے، باقی دنوں کو وہاں پر آپ انتہائی قیمتی بنائیں، جو دن رہتے ہیں خوب عبادات کریں، زیادہ سے زیادہ آپ طواف کریں۔ طواف علماء کرام کہتے ہیں کہ ہر وقت بیت اللہ پہ اللہ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس میں سے 60 رحمتیں صرف طواف کرنے والوں پر ہیں، باقی جو ذکر اذکار کرتے ہیں ان پر 40، اور جو کچھ بھی نہیں کرتے بس بیت اللہ کو دیکھتے ہیں ان پر بھی 20 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ بڑا عظیم مقام ہے، یہاں پر آپ تیاری کریں، جو دن باقی رہتے ہیں ان کو قیمتی بنائیں۔ پھر 8 ذی الحج، یہ حج کا پہلا دن ہے، اس دن سے حج کے ایام شروع ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحج حج کا پہلا دن ہے، اسی ترتیب سے آپ نے غسل کرنا، خوشبو لگانی، پھر احرام باندھنا ہے، 2 نفل پڑھ کے آپ نے پھر وہاں سے مینا کی طرف روانہ ہونا ہے۔ مینا تقریباً 8 ساڑھے 8 یا 9 کلومیٹر کا فاصلہ ہے حرم سے مینا تک۔ مینا وہ 2 پہاڑوں کے درمیان اس خوبصورت وادی کا نام ہے جو خیموں کا شہر ہے، جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اللہ کے حکم سے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے، اور وہ 3 مقام جہاں پر جمرات ہیں شیطان نے وسوسے ڈالے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اس کو کنکریاں ماری اور وہ راستے سے ہٹا، اور اللہ نے اپنے خلیل کو اس عظیم آزمائش میں کامیاب کیا۔ یہ وہ مقدس وادی ہے، یہاں پر آپ نے قیام کرنا ہے۔ یہ 8 تاریخ کی آپ نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء یہاں پر ادا کرنی ہے، رات بھی یہاں پہ گزارنی ہے۔ 9 تاریخ کی صبح فجر بھی آپ نے یہاں پہ پڑھنی ہے۔ 9 تاریخ کو فجر کے بعد آپ نے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے۔ یہ حج کا دوسرا دن ہے اور یہ رکن اعظم اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفات کا نام ہے۔ آپ نے یہ تقریباً 9 کلومیٹر مینا کے سے دور ہے عرفات، اور عرفات حدود حرم سے باہر ہے، وہاں پر آپ نے دن گزارنا ہے اور غروب آفتاب تک رہنا ہے۔ یہ بڑا عظیم دن ہے جس دن اللہ اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تیری مغفرت، تیری بخشش مانگ رہے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بڑا عظیم دن ہے، اس لیے اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اپنے ملک کے لیے خوب دعائیں مانگیں اور غروب آفتاب تک یہاں پر رہنا ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے، مسجد مغرب کی اذان کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں تو پھر یہاں سے مزدلفہ کی طرف جانا ہے۔ مزدلفہ مینا اور عرفات کے درمیان ایک وادی کا نام ہے جس کو قرآن میں مشعر الحرام کہا گیا، کہ جب آپ عرفات سے لوٹیں تو مشعر الحرام میں رکیں اور اللہ کو یاد کریں۔ وہاں پر آپ جب بھی رات کے جس حصے میں پہنچیں، پہلے وہاں پر آپ نے مغرب ادا کرنی ہے، پھر عشاء ادا کرنی ہے، پھر اس رات کو آپ نے قیام اسی وادی میں کرنا ہے، اور یہ حج کا پہلا واجب ہے مزدلفہ میں قیام۔ یہ بڑی مبارک رات ہے، بعض علماء اکرام نے کہا ہے کہ یہ لیلۃ القدر سے زیادہ افضل رات ہے۔
یہاں پر آپ نے رات گزارنی ہے اور یہاں سے ہی آپ نے وہ کنکریاں اٹھانی ہیں جو آپ نے اگلے 3 دن جمرات کی رمی کرنی ہے۔ اگر تو آپ نے 12 تک رہنا ہے، 12 کو یہ نکل جانا ہے، تو پھر 49 کنکریاں آپ نے 49 کنکریاں اٹھانی ہیں، اور اگر 12 کی رات بھی رکنا ہے، 13 کی رمی بھی کرنا ہے، تو پھر 70 کے قریب آپ نے کنکریاں اٹھانی ہیں۔ 5-10 زیادہ اٹھا لیں کیونکہ کچھ گر جاتی ہیں، تو پھر یہاں سے آپ نے یہ رات قیام اسی مزدلفہ میں کرنا ہے۔ یہاں پہ کوئی خیمہ نہیں ہوتا، بس ایک چٹائی اور چادر اپنے ساتھ رکھیں جو اس رات آپ کو ضرورت ہوگی۔ پھر آپ نے یہاں پر رات گزارنی ہے، یہ حج کا پہلا واجب ہے، اور پھر فجر کی نماز یہاں پر پڑھ کے کچھ دیر کھڑے ہو کے دعا مانگنی ہے، اور پھر یہاں سے مینا کی طرف جانا ہے۔ آج 10 ذی الحج، اب حج کا تیسرا دن ہے۔ یہ حج کا مصروف ترین دن ہوتا ہے۔ وہاں سے تقریباً 3-3.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ جمرات ہیں مزدلفہ سے۔ مینا کے اندر پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو بھی چھوڑ دینا ہے، درمیانہ کو بھی چھوڑ دینا ہے، کیونکہ آپ مینا کی طرف سے آئیں گے تو پہلے چھوٹا شیطان آتا ہے، پھر درمیانہ آتا ہے، پھر بڑا۔ پہلے دن 10 ذی الحج کو صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ یہ 7 کنکریاں ماریں گے، یہ حج کا دوسرا واجب ہے۔ پھر آپ نے اس کے بعد یہ جب رمی کرنے کے بعد آپ نے، اگر گورنمنٹ کے جو بینک میں آپ نے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں تو آپ کا جو ٹوکن ہوگا اس پہ ٹائم لکھا ہوگا، اس ٹائم کا انتظار کریں۔ اگر آپ نے کسی پرائیویٹ آدمی کو قربانی کے لیے کہا ہوا ہے تو پھر اس سے کانٹیکٹ کر لیں، یا جو ٹائم اس نے بتایا ہوا ہے اس کا انتظار کریں، اور جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر آپ حلق کروائیں۔ یہ مزدلفہ میں قیام آپ کا پہلا واجب تھا، اب رمی جمرات دوسرا واجب ہے، قربانی تیسرا واجب ہے، اور پھر حلق اور قصر یہ چوتھا واجب ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اختیار ہے کہ چاہیں تو آپ اپنے خیمے میں آ سکتے ہیں، آپ غسل کریں، اپنے کپڑے تبدیل کریں، یا اگر آپ کی بلڈنگ نزدیک ہے تو اس میں جا کے غسل کریں، کپڑے چینج کریں۔ آپ پر میاں بیوی کے تعلقات کے علاوہ باقی ساری حرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو طواف زیارہ کے لیے جائیں۔ طواف زیارہ فرض ہے اور افضل ہے پہلے دن کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی نے پہلے ہی دن یہ طواف کیا۔ پھر وہاں سے 9 کلومیٹر آپ نے حرم کی طرف جانا ہے۔ وہاں سے جو ٹنلز ہیں پرائیویٹ، جو پیدل چلنے والوں کے لیے بھی راستہ ہے، اگر آپ چاہیں، جوان ہیں، صحت مند ہیں، تو آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں۔ اور اگر وہاں سے آپ تھوڑا آگے جائیں تو لیفٹ سائڈ پر شارع صدقی کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، وہاں سے نیچے اتریں گے تو عزیزیہ بازار آ جاتا ہے، وہاں سے آپ کو ٹیکسی مل سکتی ہے، اور وہاں سے ٹیکسی پکڑ کے بھی آپ حرم کی طرف جا سکتے ہیں۔ وہاں پر جا کر آپ نے سب سے پہلے طواف کرنا ہے، اور یہ حج کا تیسرا فرض ہے جس کو طواف زیارہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے عام کپڑوں میں، آپ احرام میں ہیں یا کپڑوں میں ہیں، آپ نے سعی کرنی ہے، اور یہ حج کا 5واں واجب ہے۔ اس کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ واپس 9 کلومیٹر پیچھے آپ نے مینا کی طرف آنا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ دن مصروف ترین دن ہوتا ہے۔ پھر آپ واپس مینا میں آئیں گے، رات یہ 10 کی آپ مینا میں گزاریں گے، اور 11 کی صبح حج کا چوتھا دن، 11 ذی الحج حج کا چوتھا دن، ترتیب سے آپ نے زوال کے بعد آج پہلے چھوٹے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، 7 بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کنکریاں مارنی ہیں، ہر کنکری پہ پڑیں، اور تھوڑا آگے جا کے آپ قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں۔ پھر اسی طرح درمیانہ شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، تھوڑا آگے جا کر دائیں طرف ہو کر آپ دعا کریں، اور آخر میں آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دعا نہیں کرنی، اور دوبارہ آپ نے خیمے میں آ جانا ہے۔ باقی اس دن کی نمازیں آپ نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء آپ نے مینا میں ہی ادا کرنی ہے، اور پھر یہ رات بھی آپ نے یہاں پہ گزارنی ہے۔ اب 12 ذی الحج حج کا 5واں دن آپ نے ترتیب سے پھر اسی طرح زوال کے بعد پہلے چھوٹے کو کنکریاں مارنی ہیں، سائڈ پر ہو کر دعا مانگیں، پھر درمیانہ کو کنکریاں ماریں، سائڈ پر ہو کر دعا مانگیں، اور پھر آخر میں بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں۔ اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہے، آپ کا حج کمپلیٹ ہو گیا، چاہیں تو آپ اپنی بلڈنگ میں آ سکتے ہیں، تو اگر آپ مینا میں قیام کرنا چاہیں تو 12 کی رات کو، تو پھر 13 کو بھی اسی طرح ترتیب سے جمرات کی آپ نے رمی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ کا حج کمپلیٹ ہو گیا۔ میری وہ مائیں بہنیں جو ایام مخصوصہ میں ہوں، چاہے جب وہ اپنے وطن سے سفر کریں اس وقت ہوں تو وہ غسل کریں، یہ پاکی کا غسل نہیں، صفائی کا ہوگا۔ اس کے بعد وہی وہ صاف کپڑے پہنیں، وہی ان کا احرام ہے، تلبیہ پڑھیں، باقی تمام عبادات کرتی رہیں، بس نماز نہیں پڑھنی اور مسجد میں نہیں جانا۔ آپ بلڈنگ میں جا کے انتظار کریں، آپ پر احرام کی وہ ساری پابندیاں موجود ہوں گی، ناخن نہیں کاٹنے، آپ نے بالوں میں کنگھی نہیں کرنی، خوشبو نہیں لگانی۔ پھر جب آپ پاک ہو جائیں تو پھر غسل کریں، غسل کرنے کے بعد آپ اپنے صاف کپڑے پہنیں، اس کے بعد جا کر آپ
بیت اللہ کا طواف کریں، صحیح کریں۔ اور اسی طرح اگر حج کے دوران کوئی ایسا مسئلہ ہو تو باقی آپ نے تمام جتنے بھی معاملات ہیں، وہ مینا ہے، عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، سب کام آپ نے کرنے ہیں، بس طواف زیارہ نہیں کرنا، اس کے لیے انتظار کرنا ہے۔ اور عورتوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ 10، 11، 12 کو ہی کریں، جب وہ پاک ہوں اس کے بعد جا کر وہ طواف زیارہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ یہ مختصر ویڈیو آپ کو ضرور یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا، ضرور کمنٹس کرنا۔ اگر کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان کرے، آپ کے حج کو قبول کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری امت کو یہ مقام دکھائے اور اس پر جانا نصیب کرے۔ اور بسم اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔